دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل میلاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے، تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہارے برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ خوش خلقی ایسا ہتھیار ہے جو ہر پتھر دل کے سینے کو چیر دیتا ہے اور اس کے دل میں گھر بنا لیتا ہے۔ کمزور انسان موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ جو ہمت رکھتا ہے وہ خود موقع کو جنم دیتا ہے۔ قوم کے ہر فرد میں ہمت، ولولہ اور حوصلہ بھرپور ہو تو جو قوم زوال میں ہو وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کے اسباب پر غور و فکر کرتا ہے۔ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے یا ہر وقت کی چیخ چیخ سے آپ ہر دل عزیزی کو کھو دیں گے۔ انسان کے کردار کا جتنا صحیح اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے غور سے سنو، کیونکہ غوطہ خور کے ذلیل ہونے سے موتی کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی۔ ہر ایک سے رواداری کرنے والے کو ذلیل و خوار نہ جانو۔ زیادہ بولنا گویا مصائب کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ نیکی کر کے پچھتانا گویا کے اجر کو زائل کرنا ہے۔ احساس برتری نہایت گھٹیا اور قابل مذمت شے ہے۔ برائیوں سے پرہیز کر لینا نیکیاں کمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ خود غرض وہ ہے جو کام کے وقت صرف اپنا مفاد سوچے۔ ایک پھل ایسا ہے جو روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے، اور وہ ہے پیلو کا پھل جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں،
جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اس گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی انسان کی ہوئی نیکی کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کی نیکی اور بھلائی کو بھول جاتا ہے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا لوگوں کی اپنی متعلق رائے خراب کرنا ہے۔ نفلی عبادت سے بہتر ماں کی خدمت اور ماں کے ماتھے پر بوسہ دینا ہے۔ جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل حلم کے ساتھ ہو۔ جو بندہ اپنا وقت رائگاں نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہے، اور جس کی خواہشات قابو میں ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لمبی بات اچھی نہیں ہوتی، بات صرف اتنی اچھی ہوتی ہے جو شوق اور آسانی سے سنی جا سکے۔ معاشرے میں آپ کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، اس کا صحیح جواب دیگر لوگ آپ کو دے سکتے ہیں۔ بڑھاپا صحت کی خوشی کو کم لیکن زندگی کی ہوس اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ انسان حد درجے کا بیوقوف اور جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، وہ فارغ اور آرام کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ جو روحانی پیشوا ہے اس سے زیادہ تمہارا خیرخواہ اور کوئی نہیں جو تمہیں دنیا کی خرابیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ مشکل ایک ایسا عذر ہے جسے ناکام اور بے مراد انسان بھی نہیں بھول سکتا۔ جو بندہ وعدے کے دن قرضہ ادا کرے وہ قرض خواہ کی تجوری کا مالک بن جاتا ہے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جس دوست کو دوسروں کی ایب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اسے اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دو۔ مال کو جمع کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا نہایت ہی مشکل۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے سے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ شکل و صورت صرف آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے لیکن اچھی سیرت روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اجنبی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ عاقل بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی خود کو غیر مکمل سمجھتا ہے۔ تلوار اور خنجر سے خلقت اس قدر نہیں مری جتنی بسیار خوری سے مری ہے۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی ملو تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرو۔ تلخ مزاجی سے کبھی بھی دوسرے کو اپنا گرویدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ چہرے پر بادام کا رس اور چنے کی دال کا رس اور 3 قطرے شہد کے ملا کر چہرے پر لگاؤ، چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ چور اور جواری توبہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جھوٹا سچ نہیں بول سکتا۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر درد اور سختیوں کو برداشت کرو۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے غصے اور تنگ مزاجی پر قابو کر کے رکھے۔ نیکی وہ ہے جس سے دوسرے بھی فیض حاصل کر پائیں۔ نیکی کا سب سے بڑا سرمایہ اعتماد و یقین کا پختہ ہونا ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے مقابلے میں دنیا کے احسان زیادہ جانے جائیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے اور ماں کو ستایا جائے۔ متقی و پرہیزگار وہ ہے جو ماں سوائے اللہ کسی بھی دوسرے بندے پر کبھی بھروسہ نہ کرے
اور نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس سے صرف شہد لیتی ہے، اسی طرح ایک حکمران کو چاہیے کہ رعایا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سورۃ القریش 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک گلاس پانی پر پھونک ماریں اور پانی سارے گھر میں چھڑک دیں۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا، فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ کسی کا برا مت چاہو، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا اچھا یا برا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہوں تو اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر برے کام کیے ہوں تو برا تذکرہ رہتا ہے۔ برائی کا موقع ملتے ہوئے برائی سے بچ جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جو عورت ہر وقت غصے میں رہتی ہے وہ اپنے گھر کا سکون خود ہی برباد کرتی ہے۔ عالم اور دانشمند وہی ہے جو حوادث روزگار سے ایسا ہی بے پرواہ ہو جیسے دریا اپنے میں کنکر پتھر پھینکے جانے سے ہوتا ہے۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا۔